ناظرین، خیرات انسان کا پیٹ تو بھر سکتی ہے مگر اس کی خودداری کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سیلاب میں گھر کا گر جانا بڑی آفت ہے یا امداد کی قطار میں لگ کر اپنی خودداری کھو دینا؟ اگست 2025 کے سیلاب نے صرف دیواریں نہیں گرائیں، اس نے انسانوں کے حوصلوں کو بھی آزمایا۔ جہاں ہزاروں لوگ امدادی ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہاں پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک عورت نے ملبے پر بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے بقا کی تعریف بدل دی۔ یہ کہانی ایک عورت فاطمہ کی ہے جس نے کیچڑ میں دھنسی ہوئی اپنی پرانی سلائی مشین کو اٹھایا اور ثابت کیا کہ مٹی سے بنے کچے گھر اگر خودداری کی بنیاد پر کھڑے ہوں تو وہ بڑے بڑے ریجیکٹڈ پروجیکٹ سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب انسان ریلیف کی بجائے بحالی کا راستہ چنتا ہے تو قدرت اس کی مدد کیسے کرتی۔ بعض اوقات سکون تلاش کرنے کے لیے ہمیں شہر کی شور مچاتی سڑکوں سے بہت دور ان کچے آنگنوں میں آنا پڑتا ہے جہاں مٹی کی خوشبو انسان کو اپنی جڑوں سے جوڑ دیتی ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کچا گھر کہیں گے، لیکن میرے لیے یہ ایک قلعہ ہے، ایک ایسا قلعہ جسے سیمنٹ اور سریے نے نہیں بلکہ ایک عورت کی خودداری اور اس کے اٹل یقین نے تعمیر کیا ہے۔ یہاں جو سکون ہے وہ کسی کی خیرات کا مرہون منت نہیں، کسی کا دین نہیں۔ اس دیوار کی ہر تہہ کے پیچھے ایک ایسی داستان جدوجہد ہے جو شاید آپ کو رلا دے یا شاید جینے کا ایک نیا حوصلہ دے دے۔ پانی جب آتا ہے نا تو صرف گھر نہیں بہاتا، یہ انسان کے اندر کا سہارا بھی آزما لیتا ہے۔ کچھ لوگ اس دن ڈوبتے ہیں اور کچھ اسی دن تیرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگست 2025 کا فلڈ، جب پنجاب کے دریاؤں نے اپنی حدیں توڑ دیں، وہ پانی نہیں تھا، وہ ایک بے رحم ریلا تھا جو صدیوں کی محنت کو چند لمحوں میں بہا لے گیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے مال مویشی بہا لے گیا۔ یہ کہانی سیلاب کی نہیں، یہ اس فیصلے کی کہانی ہے جو پانی کے اترنے کے بعد لیا جاتا ہے، کیونکہ آفت کے وقت ہاتھ پھیلانا کمزوری نہیں ہوتا مگر ساری زندگی ہاتھ پھیلائے رکھنا خاموش موت ہوتی ہے۔ جب پانی اترا تو پیچھے صرف بدبودار کیچڑ اور لاچاری رہ گئی۔ لوگ امدادی کیمپوں کی طرف بھاگ رہے تھے، ایک ایک روٹی کے لیے قطاروں میں لگ رہے تھے، لیکن فاطمہ وہیں روک گئی۔ اس نے ملبے سے وہ زنگ آلود مشین نکالی اور اسے اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ اس نے خیرات کے ٹرک کی طرف پیٹھ موڑ لی اور اس کی خاموشی چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں خیرات کا نوالا توڑ کر اپنی خودداری کا جنازہ نہیں نکالوں گی۔ جب سیلاب آیا تو کسی نے نہیں پوچھا کہ کون باعزت ہے، کون کمزور، کون امیر، کون غریب۔ اس دن ریلیف کی کشتی رحمت بن کر آئی۔ ان لوگوں نے مدد کی، کسی نے روٹی دی، کسی نے دوائی، کسی نے کمبل، اور یہ ضروری تھا کیونکہ بھوکے پیٹ حوصلے کی باتیں نہیں ہوتی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ریلیف زندگی بچاتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن صرف ریلیف پر تکیہ کر لینا زندگی نہیں، انتظار سکھاتا ہے۔ ملبے پر بیٹھا انسان ابھی وہیں ہوتا ہے اور وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں یا تو آپ امداد کے انتظار میں اپنی خودداری اور عزت گنوا دیتے ہیں یا پھر اپنی مٹی سے اٹھ کر اپنی بحالی خود لکھتے ہیں۔ فاطمہ نے بھی ریلیف لیا، 2 وقت کی روٹی، ایک کمبل، کچھ دن کی دوا، اور پھر اس نے تمام اداروں اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ قطار میں نہیں لگ سکتی تھی۔ یہ اس کا غرور نہیں تھا، یہ اس کا خوف تھا کہ اگر آج بھی میں نے ہاتھ پھیلایا، کل میرے بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اس نے سوچا اور ارادہ کیا کہ جو بچہ ہے وہی کافی ہے۔ اس نے آغاز کر دیا۔ بقا کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ فاطمہ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے پاس ارادہ تھا، اس کے پاس اس کا ہنر تھا۔ اس نے کسی سے آٹا لیا تو بدلے میں اس کی قمیض سی دی، کسی سے مزدوری لی تو بدلے میں اسے سلائی سکھائی۔ آہستہ آہستہ بستی کے وہ لوگ جو مایوس ہو کر امداد کے منتظر تھے، فاطمہ کو دیکھ کر اپنے اپنے ملبے سے اٹھنے لگے اور اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر دی اور اپنی بحالی شروع کر دی۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ بقا تھی۔ اس نے اینٹیں اٹھائیں، اس نے سلائی دوبارہ شروع کی۔ یہ کوئی ہیروئزم نہیں تھی، یہ ضرورت تھی، اور ضرورت انسان سے وہ کام کرا لیتی ہے جو نصیحت نہیں کرا سکتی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، یہ کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن کی ایک عمدہ مثال تھی۔ آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی اٹھنے لگے۔ دراصل یہ ڈیزاسٹر ریزیلینس ہے۔ فاطمہ نے ہمیں سکھایا کہ جب آفت آتی ہے تو آپ شہروں اور کیمپوں کی طرف نہیں، اپنی مٹی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس نے مٹی میں بھوسا ملایا تاکہ دیواریں مضبوط ہوں،
اور اپنی ہمت ملائی تاکہ بنیادیں ہیلے نہ۔ فاطمہ کا یہ گھر صرف مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو حالات کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ جو قوم ہر آفت کے بعد صرف امداد مانگے وہ اگلی آفت کے لیے ہمیشہ کمزور رہتی ہے۔ یہ کہانی ریلیف کے خلاف نہیں، یہ کہانی ریلیف پر تکیہ کرنے کے خلاف۔ ایمرجنسی میں ہاتھ تھامنا انسانیت، مگر بعد میں ہاتھ پھیلانا وہ خودداری کے خلاف ہے۔ حقیقی مدد وہ ہوتی ہے جو انسان کو خود مختار بنا دے۔ سیلاب میں ڈبوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون تیرنے کے بعد کنارے پر گھر بناتا ہے۔ پاکستان کے ان گمنام کونوں میں جہاں حکومتیں اور NGOs شاید دیر سے پہنچیں، وہاں فاطمہ جیسی مائیں وقت سے پہلے پہنچ جاتی ہیں اور تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب تک آپ کے اندر خودداری زندہ ہے آپ کبھی بے گھر نہیں ہو سکتے۔ قصہ مختصر، آپ کی خودداری ہی آپ کی اصل چھت ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جو آج بھی مایوسی کے اندھیرے میں امداد کے منتظر ہیں، تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بحالی میں کام کر سکیں۔ قصہ مختصر کو سبسکرائب کیجیے، جہاں ہم سچی ہمت کی سچی کہانیاں سناتے ہیں۔